لیکن جس طرح ہم اپنے معاملات میں خوشی مناتے ہیں، اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے دن ہی، مطلب سوموار کے دن ہی کوئی شخص خوشی کر لیتا ہے اور مٹھائی اگر تقسیم کر دیتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں، یا کیک کاٹ لیتا ہے، یا سجاوٹ کر لیتا ہے، یا وہ جس طرح ہمارے ہاں محافل کا اہتمام ہوتا ہے یہ کر لیتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ اختلاف جو ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس عید کا، اس جشن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کہا پیدائش کی خوشی منائی ہے، نبی علیہ السلام نے پیدائش کی خوشی منائی ہے، لیکن اس کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور دوسری طرف ہمارے ہاں پروگرام ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ اس کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ عید الوطنی، عید کا لفظ بولا گیا ہے، یہ لغوی اعتبار سے بولا گیا ہے، شرعی اعتبار سے نہیں بولا گیا۔ اگر آپ خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرنا ہی دین سمجھتے ہیں تو پھر ہر دن کریں، چلیں الزامی جواب تو ہو سکتا ہے، لیکن ایجابی جواب اس کا کیا ہوگا؟ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بلکہ بعض کتابیں بھی اس پہ یا کوئی رسالے بھی لکھے گئے، تو یہ کاؤنٹر کرنے کا انداز ٹھیک ہے، کیونکہ عید تو جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے۔ لفظ عید لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خوشی جو بار بار آتی ہے، لوٹ کے آتی ہے۔ ہاں جی، لیکن اگر اس کو آپ شریعت کا حصہ بنائیں گے پھر اس کی دلیل دینی پڑے گی۔